اور آپ اس قبر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہی اولاد ہے جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے آپ کے مرتبوں کو بلند کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ اولاد آپ کو یاد رکھتی ہے، آپ کو اپنا آئیڈیل اور اپنا جو ہے نمونہ بناتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ ان کی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور ان کی آخرت بھی، اور آخرت میں آپ کے لیے بھی وہ بہت بہترین توشہ ہے۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت ایک بہت اہم موضوع ہے، اور جس طرح آج کے حالات چل رہے ہیں، جیسے میں بھی ایک ٹیچر ہوں، اکثر پیرنٹس کا یہی سوال ہوتا ہے کہ جو مسائل آج کل چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو ہم کیسے بچائیں، ان کی پرورش ہم کیسے کریں۔ اور یہ بات صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی اپنے بچوں کے تعلق سے بڑے پریشان ہیں کہ اس سینچری میں آج کے اس ماحول میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو اسی موضوع سے متعلق جو آج کا ہمارا سیشن ہے، اور اپنی اولاد کو بچاؤ، تو میں گزارش کرتا ہوں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے اندر جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز وہ سیشن ہوگا، اس سیشن کا جو عنوان اور جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اس ٹاپک یا اس عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے اس بات کی بھی وضاحت کر دو کہ وہ لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کو بچے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ان کا اس ٹاپک میں کیا ان کو ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ جوان ہیں تو خود اس کے اندر جو نکات پوائنٹ آئیں گے اپنے آپ کو آپ اس سے بچائیے۔ جو اس عمر میں ہے کہ اب جن کی شادی ہونے والی ہے وہ پہلے سے تیاری کر لے، اولاد ہوں گی تو ان کو کیسے بچائیں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اپنے چھوٹے بھائی بہن محلے امت مسلمہ اور انسانیت میں جو بچے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو بچاؤ سے مراد یہ نہیں کہ اپنی صرف ذاتی اولاد، امت قوم اور انسانیت کی جو بچے ہیں ان کو ہم کیسے بچائیں، یہ اس سے مراد ہے۔ تو آپ کی اولاد ہو یا نہ، تب بھی آپ کو دوسروں کی اولاد کو، اپنے بھائی بہن کو، امت کو اور انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولاد کی تربیت یا اولاد کے بارے میں جب بھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ موسٹ برننگ ٹاپک ہوتا ہے، موسٹ سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے۔ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں اس کے بارے میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاں کیسے کریں، جیسے کہ پیرنٹنگ میں کوئی ٹاپک دیا جائے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرے، تو لوگ ابڑ کے آتے ہیں۔ مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں کچھ تو بھی ہم کو پوائنٹس ملے، کچھ ہم جانیں، کچھ ہم سیکھیں کہ واقعی واقعتاً اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، ان کو کیسے بڑا کرنا چاہیے۔ ہاں میں بھی پریشان ہوں، ہاں میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے صرف یہ اچھی سوچ رکھنا کہ مجھے اپنی اولاد کو بچانا جانوں کی آنکھ سے، مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنا اچھی بات، لیکن صرف اچھی سوچ سے تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ جیسے اگر ایک گھر میں خاتون عورت ہے اور وہ کہے کہ میں بہت اچھا کھانا بناؤں گی آج، سب بولیں گے ماشاءاللہ آج تو کچھ نہ کچھ ڈنر شام کا کھانا اچھا ہونے والا، رمضان ہے اور اچھا کھانا بنانے کا امی نے بیوی نے طے کر لیا۔ اب تو مطلب بیوی نے، جیسے آدمی شوہر ہے تو اس کی بیوی نے طے کر لیا، بچے اور امی نے اب طے کر لیا آج بہت اچھا کھانا بننے والا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم ہوگا کھانا بننا ہی شروع نہیں، آج تو بہت اچھا کھانا بننے والا ہے۔ بچے انتظار کر رہے ہیں مغرب میں کچھ ملے گا، چلو مغرب میں بھی نہیں آیا، چلو کھانا تو مغرب کی بات کھاتے ہیں نا، آج تو بہت اچھا کھانا بننے والا ہے، لیکن کھانا بننا شروع ہی نہیں ہوا اب تک، ابھی وہ کب بننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ صرف اچھے خیالات کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہیے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ عملی میدان میں پریکٹیکلی اس فیلڈ میں اترنا پڑے گا کہ ہاں یہ کرنا ہے مجھے۔ تو بہرحال آج کا ٹاپک پیرنٹنگ نہیں ہے کسی بھی حال میں، اولاد کو کیسے یا چائلڈ ریزنگ پر نہیں ہے کہ بچوں کو کیسا بڑا کرے۔ آج کا ٹاپک ہے بچاؤ، مطلب وہ بچے جو ہے اور جن کو آپ کن چیزوں سے بچائیں، مطلب وہ چیزیں جو ماحول کے اندر کامنلی آج ہو رہی ہے، جو بچوں کے لیے بری ہے، اولاد کے لیے بری ہے، نوجوانوں کے لیے بری ہے، انسانیت کی بری ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والا ہو، سب کے لیے نقصان دہ، اس کو کیسے بچانا ہے اس کے ڈسکشن میں ہم بات کریں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے 10 پوائنٹس رکھوں گا، میں ہر سیشن میں کوشش کرتا ہوں 10 پوائنٹ ہو یا 5 پوائنٹ ہو، تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور بولنے والے میں آسانی ہوتی ہے، سننے والوں کو اندازہ رہتا ہے کہ کب ختم ہونے والا ہے سیشن۔ تو 10 پوائنٹس ہم دیکھیں گے آج، کن چیزوں سے بچانا ہے۔
تو میں نے اپنے اعتبار سے جو مجھے ماحول میں نظر آیا کہ ان چیزوں سے بچانا چاہیے وہ 10 پوائنٹس لے لیے یاد رکھیں. تو اس میں کوئی ترتیب آئے بولیں گے قرآن سے بتاؤ یہ کہاں ہے ایسا پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 وہ نہیں ملیں گا آپ کو نہ سنت سے. لیکن قرآن و سنت کی ہی باتیں آج کے زمانے میں جو برائی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس سے کیسے بچانا ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ترتیب میری اپنی ہے، سیکوینس میرا اپنا ہے، امپورٹنس میں نے ماحول میں جو دیکھا میری اپنی اسٹڈی اور میرا اپنا انالیسس یا میری اپنے تجربات کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے. ٹھیک. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے. جان رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے. اور اس معنی کی اور ان الفاظ کے ساتھ 3 سے 4 جگہ اور بھی آیتیں آتی ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، مال اور اولاد آزمائش ہے، یہ باتیں اور بھی جگہ آتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے مال اور اولاد یہ بڑی نعمت ہے، اور جب بڑی نعمت کو ضائع کیا جاتا ہے تو بڑا فتنہ بن جاتا ہے. جیسا کہ ہم یہ کہیں گے آگ جو ہے ایک اچھی چیز ہے، اس سے کئی کنسٹرکٹیو ورک ہوتے ہیں. ذرہ برابر آؤٹ آف کنٹرول ہو تو اتنا بڑا نقصان دیتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آگ کتنی اچھی چیز ہے، کتنے فائدے کام کرتی ہے. ان کنٹرول ہو تو سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے. لگ جائے تو دیکھ کیسا بھی جلا دیتی ہے، بڑی عمارتوں کو، انسانیت کو، سب کو ختم، جنگل کے جنگل، شہر کے شہر، ملک کے ملک برباد کر دیتی ہے. تو اچھی چیزوں کے نقصان بھی ہوتے ہیں. تو مال اچھی چیز ہے، اولاد نعمت ہے اللہ کی، تو اس کے استعمال نہیں ہوگا تو نقصانات بھی. اس لیے کہا کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. تو لہٰذا قرآن نے یہ بات بیان کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ میری بات کو غور سے سنو، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھنے والی ہے. مطلب ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. اس چیز کے لیے مجھے اور آپ کو ریڈی رہنا ہے. یاد رکھیں اولاد انسانوں کی سب سے اہم ایسٹ ہے، بس اس بات کو یاد رکھیں. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں مال و دولت اہم ہے اور اس کے لیے مکمل اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اولاد کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتے، جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ بھی کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ اولاد کے پاس. تو پتہ چلا ریئل ایسٹ آپ کا اور میرا اپنی اولاد ہے. ریئل ٹائم انویسٹمنٹ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد میں کرنا ہے، اولاد کے لیے کرنا ہے. ریئل جو پیسہ خرچ کرنا ہے وہ اولاد پر خرچ کرنا ہے. بزنس پہ کیجیے، سب جگہ، لیکن اولاد اصل ہے. لوگ لگژری کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ٹورنگ کے لیے، آؤٹنگز کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل انویسٹمنٹ اولاد کے لیے. یاد رکھیں اصل ٹائم اولاد کے لیے، اصل تربیت ان کی، اصل محنت ان پہ کرنا ہے. کیونکہ ہر قوم جو چھوڑ کر جاتی ہے سرمایہ وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. مال دولت وغیرہ سے کوئی بھی وہ نہیں کرتا، اور اولاد کتنی اہم ہے. آپ دیکھیے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے. سمجھ لیجیے 2 لوگ تھے، ساتھ کام کرے، ریٹائرڈ ہو گیا، 20 سال بعد مل رہے ہیں. مطلب ریٹائرمنٹ جب بھی ہوا 60 ایئرس کی ایج میں، 80 ایئرس میں مل رہا ہے. کیا پوچھتے ایک دوسرے سے؟ کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا بچا ہے تو نے اب تک، جو ملا تھا گریجویٹی اور پی ایف کیا کیا، وہ نہیں پوچھتے ہوں. بچے کیسے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، اچھے سے تو رہ رہے ہیں نا، یہی سوال ہوتا ہے نا. بچے 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 سب کو پتا ہے، چونکہ ریئل ایسٹ یہ گھر وغیرہ آئیں گا جائیں گا، صحت کیسی ہو، بچے کیسے، یہ سوال دیکھیے آپس میں کرتے ہیں. تھوڑا سا آدمی بزرگ ہو جائے، عمر کو پہنچ جائے تو یہی سوال ہوتا ہے. جب بچے ہو جائے کیسے ہیں بچے، یہی سوال ہوتا ہے نا. نئے شادی تو کیسی ہے بیوی، یہ سوال ہوتا ہے. اچھا معاملہ چل رہا ہے کیا. لیکن ایک وقت آنے کے بعد اولاد پہ ہی پورا کنسنٹریشن ہے نا. میاں بیوی میں جھگڑے اور اختلاف ہو رہے، پھر بھی زندگی گزر رہی ہے، تو کیا بولتے، بچوں کے لیے جی رہے ہم، ہے نا. ایک انسان ہم تک محنت کر کے کما رہا ہے، سالوں سال گھر سے باہر کما رہا ہے، کیا بولتا ہے، بچوں کے لیے کر رہا ہوں میں. تو سب ریئل ایسٹ آپ کی اولاد ہے. تو اس کی تربیت، اس پر محنت، اس کے لیے کوششیں، یہ سب سے اہم کام ہے. یاد رکھیں. تو آج میں آپ کے سامنے اپنی اولاد کو بچاؤ 10 نکات رکھنے کی کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجیے اس سے پہلے کہ اپنے عنوان، ٹاپک اور پوائنٹس کی طرف بڑھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے، ماتحت لوگ دیتا ہے، مطلب وہ ذمہ دار ہے اور اس کی ماتحت بیوی بچے ہیں، اور اگر وہ ان کی صحیح سے تربیت نہیں کرتا جیسا تربیت کرنے کا حق ہے، تو وہ شخص روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہوں گی، اس کو سونگنے کو بھی نہیں ملیں گی جنت کی خوشبو. جس کو اللہ رعیت دے، بیوی بچے دے، اور ان کی صحیح سے تربیت نہیں کرے، ان کے اخلاق ڈیولپ نہ کرے، ان کی جو محنت کرنا چاہیے نہ کرے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا. تو یہ اولاد صرف دنیا کے اندر عذاب نہیں بنے گی اگر اس کی تربیت نہ ہو، ان کو ہم نے بچایا نہیں، یہ آخرت میں بھی جہنم میں لے جانے کی وجہ بننے والی ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کے لیے ہم بہت محتاط، حساس، سینسٹیو رہتے ہوئے اور محنت کرنے کی، انت تک محنت کرنے کی، کنٹینیوسلی محنت کرنے کی. سب بزنس ڈیولپ کرتے ہیں نا، جیسے کسی کام کو آپ انت تک ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کبھی آپ رکتے نہیں، تو ویسے ہی کام ہے. اچھا کچھ لوگوں کی سوچیے، اور ایک بار بول دیے تو ہو جانا چاہیے نا. جیسے میں نے بتایا نا، تو بچے نے ایک دم بولنا چاہیے یس سر، اور بڑھ جائیں گے نا، اس کو مانا. آپ دیکھیے تھوڑی دیر اٹھ کے پھر چلو جائے، ارے اس کو ابھی سمجھا تھا میں نے، آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کتنی بار مجھے اور آپ کو کتنے احکامات دیے، کر رہے ہیں اس کو پورے، پھر وہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، پھر سمجھائے جا رہے ہیں. تو بس یہی کام ہے، بس محنت. اچھا بچوں کی تربیت، بچوں کو بچانا کب سے کب تک،
کیا لمٹ ہوں گی اس کی؟ اب میں بوڑھا باپ ہو گیا ہوں کہ ابھی بھی کروں؟ تو میں بتا دیتا ہوں کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کو برائی سے بچانا کب سے کب تک کرنا ہے؟ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے اپنی موت تک یہ کام کرتے رہنا، کنٹینیوس پروسیس ہے یہ، ان کی پیدائش سے ان کی موت تک۔ مطلب ہمارے بچے اگر ہماری زندگی مر جائے تو ان کی زندگی ختم ہونے تک ان پہ محنت کریں گے، یا پھر ان کی پیدائش سے ہماری موت تک محنت چالو رہے گی، کنٹینیوس پروسیس۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ چونکہ بنی اسرائیل نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا نا، تو اللہ نے کہا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے کیا وصیت کی اپنے بچوں کو؟ کیا وصیت کی تھی؟ قرآن نے کہا اے میرے بچوں میری بات کس کی عبادت کروں گے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا رب تھا اور اسماعیل کا رب ہے اور اسحاق کا رب ہے نا، اس کی عبادت کریں۔ تو مرنے کے وقت بھی سوال کیا جا رہا ہے کس کی عبادت کروں گے بچوں میرے بارے؟ تو وہاں بھی بچانا چاہ رہے کس سے؟ جہنم کی آگ سے، شرک سے۔ یعقوب علیہ السلام موت کے وقت تک بچوں کو بچا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کوشچن پوچھ رہے ہیں، کب کیا کروں گے میرے بعد؟ کس کی بات کروں گے؟ شرک تو نہیں کرنے لگو؟ تو بچے کہہ رہے نہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ابراہیم کے رب اور جو اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب، اس کے رب کی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے اپنی موت تک تربیت کا سلسلہ، بچانے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ رکنے والا نہیں پروسیس، یاد رکھیے۔ آپ بولیں گے کب؟ انتھک محنت کرنا ہے، دن اور رات محنت کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 10 پوائنٹس آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا پوائنٹ انشاءاللہ دیکھیں گے عقیدے کی فتنوں سے ان کو بچانا ہے، دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے نشے کی لت سے ان کو بچانا ہے، تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے گیمبلنگ اور خاص طور سے آن لائن گیمبلنگ سے بچانا ہے، چوتھا پوائنٹ دیکھیں گے حرام تعلقات سے ان کو، حرام ریلیشن شپ سے یاد رکھیے اس کو بچانا ہے ان کو، پانچواں پوائنٹ دیکھیں مادہ پرستی سے، مٹیریلزم سے، دنیا پرستی سے، اس سے ہم کو بچانا ہے، چھٹی چیز غیر اسلامی کلچر سے ہم کو بچانا ہے، ساتویں چیز برے دوست اور جس کو کہیں گے برا دوست جو انسان کو بگاڑ دیتا ہے اس سے بچانا ہے، آٹھویں چیز دیکھیں گے سوشل میڈیا کے بیجا استعمال سے بچانا ہے، 9 پوائنٹ دیکھیں گے بیجا شہرت طلب کرنے سے ان کو بچانا ہے، اور 10 پوائنٹ دیکھیں گے یاد رکھیے منفی سوچ، ڈپریشن اور نیگیٹیوٹی سے ان کو بچانا ہے۔ تو اتنی چیزیں ہیں جو بچانے کی مجھے اور آپ کو بچوں کو کرنا، جو میں آج آپ کے سامنے جو میں نے مناسب سمجھا جو ہے پوائنٹس کو سلیکٹ کیا ہے۔ حالات ماحول معاشرے کے اعتبار سے پوائنٹس بدلے جا سکتے، یاد رکھیے میں نے ہندوستانی ماحول کو، اردو اسپیکنگ لوگوں کے ماحول کو دیکھ کر یہ پوائنٹس کو تیار کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے وہ یہ اپنے بچوں کو جو ہے عقیدے کے فتنوں سے بچانا ہے، یاد رکھیے۔ مطلب جو فتنے عقیدوں پر آ رہے ہیں، مطلب اسلامی شریعت جو عقیدہ ہم کو دیتی ہے، جو بلیف، عقیدہ کیا ہوتا ہے مطلب ہم کو بلیف، ویسے عقد لفظ جو ہے وہ گرہ کو بولتے ہیں، اسی سے اردو کے اندر آپ دیکھتے ہیں شادی کے رخے میں کیا لکھا تھا؟ عقد وصول، مطلب دونوں میں نوٹ بن گئی، گرہ باندھ دی جا رہی ہے، رشتہ بن رہا ہے۔ تو عقیدہ اسی سے عقد لفظ آتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی سے میرا کیا رشتہ اور تعلق ہے، عقد یہ ہے، یاد رکھیں۔ تو عقیدہ مطلب میرا رب العزت سے کیا ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کو میں کیسے بناؤں گا، وہ مین ہے۔ تو عقیدے کے فتنوں سے بچاؤ، مطلب وہ جو ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے بندے کے، اس معاملے میں ڈرو، اپنے بچوں کے معاملے میں ان کو بچاؤ، کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن ہمارا پرابلم یاد رکھے سب سے بڑا، ہم اس پہ کوئی محنت ہی نہیں کر رہے، یاد رکھے۔ اب آپ سوال کر سکتے کیسے ایک مسلمان عقیدے کے فتنے میں آئیں گے؟ اللہ کو ایک مان رہا ہے، رسول کو مان رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بچپن میں نماز سکھا دی جا رہی ہے، اس کو حافظ بنا دیا جا رہا ہے، فلاں بنا دیا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حافظ بھی جو ہے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، عالم بھی ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، عوام بھی ارتداد کی طرف جا رہی ہے، خواص بھی ارتداد مرتد ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، دین سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہم پہ لا کے تھوپ دیا گیا۔ یہ باتیں، یہ اقوال موجود ہیں، آن لائن دیکھیے، آف لائن دیکھیے، لوگوں سے بات کیجیے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، تو عقیدے کے فتنوں سے بچانا ہے ان کو، یاد رکھیے۔ عقیدے کی فتنوں میں سب سے اہم فتنہ ان کو الحاد سے بچانا ہے، ایتھیزم جس کو کہتے ہیں۔ الحاد مطلب وہ اب انکار کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں، ہاں کوئی سپر پاور ہوگا ٹھیک ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن اس کے کوئی رولز نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ اور الحاد سب سے زیادہ تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں پھیل رہا ہے، الحمدللہ امت مسلمہ ابھی بھی اس سے امیون ہے، لیکن پھیل رہا ہے، امت مسلمہ میں آ رہا ہے الحاد، دین سے بیزارگی، دین کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، زندگی منمانے طریقے سے جیو، مطلب جو میرا دل چاہتا ہے میں جیسے چاہتا رہوں، یہ کیا حرام، یہ کیا حلال، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، میں اپنی لائف جینا چاہتا ہوں۔ الحاد، ایتھیزم، مادہ پرستی یا اس کو بولیں گے ٹائم کو سب کچھ سمجھنا، وقت کو سب کچھ سمجھنا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے امت مسلمہ میں، اور بہت دھڑلے سے بڑھ رہا ہے، یاد رکھیے۔ آن لائن آپ یہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان سب سے زیادہ ارتداد کرتے ہیں یا مسلمان سب سے زیادہ الحاد اختیار کر رہے ہیں یا مسلمان ایتھیسٹ بن رہے ہیں، لیکن ایک تعداد ہو رہی ہے، اتنا دین اتنے دلائل کے ساتھ روشن دیا گیا، اس کے بعد بھی لوگ کر رہے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو گویا ہم نے محنت نہیں کی، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو ان جو فتنوں کی برائیاں اس سے بچائے۔ اور وہ کیوں برائی میں پڑتے ہیں فتنوں کی، معلوم آپ کو میں بتاؤں،
وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ریشنل کوشچنز کے آنسر نہیں دیتے ہیں، ان کے سوالات کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایسا کتنی بار ہو کہ آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھے، اس نے آپ سے ایک سوال کیا، ابو یہ فلاں کہتا، ارے بیٹے جاؤ، ایسے کیسے سوال کر رہے ہیں، ابو وہ فلاں ایسا تھا، خاموش، یہ سوال تو ہوگا ہی نہیں گھر کے اندر، سب کیوں نہیں ہوگا یہ سوال؟ ٹھیک ہے اس نے کچھ غلطی کیا، اس کو نہیں سمجھاؤ، لیکن آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے۔ ہم نے سوال کا راستہ دروازہ بند کر دیا، سوال پوچھنے کا ان کو وہ موقع ہی نہیں دیا جا رہا، بلکہ میں نے تو کئی لوگوں کی بولتے سنا، ارے سوال پوچھنا شیطان کا کام ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے لائے انہوں نے۔ تو بیسیکلی جب وہ سوال نہیں پوچھ سکتا، اس کو کیا لگتا ہے معلوم؟ جیسے دنیا کے دیگر ادیان ہیں، ان کے اندر سوال نہیں کیا جا سکتا، زمین چپتی ہے تو چپتی ہے، مان لو، بس ختم، فلاں ہے تو فلاں ہے، مان لو، سوال نہیں کیا سکتا، سائنس سے کمپیئر نہیں کیا سکتا، ریشنالٹی سے، سوچ سے، عقل سے کمپیئر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دین پورا عقل پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن اس کے اندر ریشنالٹی ہے، اس کے اندر دلائل ہے واضح کہ اس کو سمجھنے کے لیے وجوہات کیا ہے، سود حرام ہے، کیوں حرام ہے، وجوہات ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کو ثابت کر سکتے عقل سے، لیکن وجوہات ہے جو عقل کو بھی اپیل کرتے ہو، ماشاءاللہ یہ وجہ ہے کیا کہ مالدار مالدار ہوتے جاتا ہے، سود سے غریب غریب ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ سمجھ میں آ گئے ہوگا مسئلہ کیسے ہے، وہ وقت نہیں سمجھانے کا میرے پاس بھی، لیکن سوال کے جواب دینا چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا، بچوں کو سوالات بند کر دیے، اکیڈمیکلی جیسا علم حاصل کرتے ہیں اسکول کالج کا، ویسا اسلام نہیں سیکھ رہے ہوں، نتیجہ نہ اسلام سیکھ رہے ہیں، نہ ریشنالٹی ہے، نہ سوال پوچھنے دیا جا رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان باغی ہو جا رہا ہے، بچے باغی ہو جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی ایون دی اینجلز آسک، ایک ریورٹ تھے، وہ امریکن ریورٹ تھے، جیفری لینگ ان کا نام تھا، ایک میتھمیٹیشین تھے، 1980 وغیرہ میں ایمان لائے تھے وہ، جیفری لینگ میتھمیٹیشین، مشہور شخصیت ہے، آن لائن ویڈیوز ملیں گے، انہوں نے کتاب لکھی تھی ایون دی اینجلز آسک۔ تو کتاب کیوں لکھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اسلام کی طرف آنے لگا تو لوگوں سے میں سوال کرتا تھا، بھائی یہ کیا ہے، لوگ بولتے سوال نہیں، اسلام میں سوال نہیں ہے، بس ایمان لانا ہے، ارے ایمان ہے لیکن سوال بھی ہے نا اس کے پیچھے، ایمان بول تو یہ کہ اس خاون بیٹھ جاؤ، نہیں نا، تو کہا مجھے روک دیا گیا، تو انہوں نے جب ایمان لائے تو انہیں کتابیں لکھ دی، ایون دی اینجلز آسک، حتیٰ کہ فرشتے تک پوچھتے ہیں، فرشتوں نے کس سے سوال کیا تھا؟ جب اللہ نے آدم کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے سوال کیا، اللہ کیوں ایسی مخلوق کو بناتا جو خون بہائیں گی، لڑیں گی، جھگڑیں گی، ہمیں نہ تیری تصویر بیان کرنے کو۔ تو انہوں نے کہا فرشتے بھی پوچھ سکتے تو آپ مجھے کیوں روکتے ہیں، میرا حق ہے پوچھنا سوال۔ ابن آدم کو تو اللہ نے بنایا تجسس، اس کے اندر جستجو ہے، وہ چیزوں کو کوریدتا ہے، جاننا چاہتا ہے، سوالات کھڑے کرتا ہے، تو سوالات کا راستہ بند کر دیا، بچوں نے ایتھیزم اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ان کو لگا کہ یہ بھی ویسے روایتی مذہب ہے جس میں پوچھنا نہیں، کچھ کرنا نہیں، ساری چیزیں جو بڑوں سے آ رہی چلتی رہی، کسٹم ہے، تو کسٹم کو توڑ کے نئے کسٹم بنائے جا سکتے ہیں۔ مذہب کہتے ہیں ریچولز کو، ایسا عبادت کے طور طریقے جو چیز سکھائی جاتی ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، اور دین ہوتا ہے پوری زندگی جینے کا طریقہ، تو اسلام دین ہے۔ اسی لیے آپ کبھی دیکھتے ہیں نا جن چیزوں کا مسلک بولتے ہیں اردو کے اندر، عربی میں آپ ان کو پوچھیں گے تو بولیں گے مذہب، جیسا بولیں گے اربع مذہب، 4 مشہور مسلک، تو بولیں گے مذہب بولتے ہیں اس کو، مطلب عبادتوں کو کرنے کے طریقے کو مذہب بولا جاتا ہے، اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس دین ہے اور ہم ان کو سوال ہی نہیں کرنے دے رہے۔ اب بتائیے بیچارہ جب سوال نہیں کریں گے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں۔ گزارش کروں گا ان فتنوں سے بچائیے، اس کے ریشنل مائنڈ کو جو اپیلنگ چیزیں بتائیے، ایکسپلینیشن دیجیے چیزوں کے، سمجھائیے تاکہ یہ بچے اس طرح سے الحاد، ارتداد، ایتھیزم اس طرف نہ جائے۔ دوسری چیز عقیدے کی برائی میں یاد رکھیے وہ یہ اسلامی عقائد کا انکار۔ اس میں دیکھ رہے ہیں میں قیامت کا انکار کرتا ہوں، میں قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہوں، میرے کو یہ چیز پلے نہیں پڑتی، تم فلاں چیز یہ کر رہے میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، فرشتے پتہ نہیں ہے نہیں ہے، یہ غصے اچھے لوگوں کو فرشتے بولتے ایسا نہیں ہے، جن پتہ نہیں ہے نہیں ہے، جن ان کو بولتے جو غصے والے انسان رہتے، وہ اس طرح سے کیا کر رہا ہے، اسلامی عقائد کا انکار کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بات شروع ہوتی، پھر بڑی بڑی نظر بد لگتی نہیں لگتی، کوئی اس کے سچا نہیں، میں تھوڑی ہوتا نظر بد کو چیز میں نہیں مانتا ہوں، نظر بد کو ہر چیز کو مطلب جو سمجھ نہیں پا رہا انکار کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھایا نہیں، اس سے محنت نہیں کی، اس سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کو وہ لوگ آج تک صرف کلچر سمجھ رہے، کلچر سمجھتے نا، مذہب بھی نہیں، طور طریقہ بھی، کلچر یہ ہوتا ہے کہ سماج میں جو چل رہا ہے میں وہ کروں گا، کلچر تو کلچر سمجھا جا رہا ہے۔ اور کلچر سمجھنے کے بعد آپ دیکھیے پھر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ انسان جو ایک ریچول، جیسا کہ کلچر سے بتا دیا کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو میرا نام مسلمانوں کے جیسا ہونا کلچر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ دوسرا میں شادی بیاہ کروں گا تو اسلام کے طریقے سے کروں گا، چونکہ میں اس کمیونٹی میں پیدا ہوا ہوں، میں مروں گا تو مجھے وہ تدفین کریں گے جیسا کرتے ہیں، باقی زندگی میں اپنے ڈھنگ سے جیسا کھاؤں گا، پیوں گا، اوڑوں گا، وہ بچھاؤں گا، بیٹھوں گا، اٹھوں گا، سب اپنے ڈھنگ سے، اپنی من مانی۔ ہاں میں نہیں کسی کو مانوں گا، میرا نام یہ رہے گا عبداللہ عبدالرحمان، میں شادی کروں گا تو مسجد میں شادی ہوں گی میری، میں مروں گا تو آپ دفنا دینا لے جائے، باقی سب چیزیں بس چھوڑ دیجیے، آپ یہ اوڑو مت، پہنو مت، کھاؤ مت، پیو مت، اتنے لوگ مطلب عجیب و غریب باتیں کرنے لگے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، آپ سمجھ۔ تو لہٰذا سب سے پہلے عقیدے کی جو برائیاں یاد رکھیے ان سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسری چیز یاد رکھیے اپنے بچوں کو بچاؤ نشے کی عادت سے۔ نشہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا کامن کسی کو انتہا نہیں، جدید اور قدیم ناموں سے مشہور ہے، نشے الگ الگ ناموں سے، قدیم نام میں جیسا چرس، گانجا، افیم، فلاں فلاں ہوتے ہیں، لوکل نیمز ہوتے ہیں قدیم نام، جدید ناموں میں کیمیکل نیمز، ڈرگ فارمز میں آتے ہیں، سب ڈینجرس یاد رکھیے، سب خطرناک چیزیں یاد رکھیے۔
اس زمانے میں جو نشہ سب سے کامن ہوتا تھا اور سب سے عام تھا اور سب سے زیادہ کیا جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں شراب تھی، تو قرآن نے شراب کو حرام کر دیا اور اس کے بعد بتا دیا کہ ہر وہ چیز جس سے نشہ ہے وہ حرام ہے. تو شراب حرام نہیں یاد رکھی. بہت سے مسلمان لوگوں کا حال یہ مسلمانوں کا شراب حرام مانتے ہیں ہم، بالکل شراب حرام، لیکن ڈرگس کا کیا؟ ڈرگس کو نہیں حرام مانتے ہیں، شراب کو مانتے ہیں. شراب بہت خطرناک چیز، جبکہ ڈرگس شراب سے کئی گنا نشہ لاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں میں بول رہا ہوں کئی گنا نشہ زیادہ تو اس کے بدلے تم ڈرگس کے بدلے شراب پیو، میں وہ نہیں بول رہا. ادر وے مت لیجیے میری چیزوں کو، چونکہ بات ہو رہی ہے بچہ ہو تو بچے اپنے راستے برابر نکالتے رہتے ہیں نا، تو ویسا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر نشے سے بچو. کیوں اسلام نشے سے روکتا ہے نوجوانوں؟ یا کیوں آپ اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ بچوں نشے سے بچنا ہے؟ کیوں بچنا ہے؟ مجھے سوال ہے بچے کا، کیوں میں نشہ نہیں کروں؟ بہت وسعت میں اس میں. تو اسلام کی بنیادیں یاد رکھیے. اسلام جو ہے کچھ چیزوں کو بیس بنا کر احکامات جاری کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کچھ بیس بنائے، اس کو کہتے ہیں عربی میں مقاصد الشریعہ. شریعت کا مقصد کیا ہے اس چیز کو کہنے کے لیے؟ جب وہ کہہ رہا ہے یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، ایسا مت کرو، کیا مقصد ہے؟ تو مقاصد الشریعہ 5 یا 6 ہے. ابھی اس کا ٹائم نہیں پورے لوں، لیکن بتا دیتا ہوں. دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور نسل کی حفاظت. اس کے لیے پورے احکامات بنے ہیں. یہ 5 ہی چیزیں، کچھ نے 6 ایڈ کی اس میں. نسل کی حفاظت میں سب آگے زنا کو حرام، کیوں؟ نسل خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے لیے مقاصد شریعت کے. تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ عقل کی حفاظت. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی آؤٹ آف مائنڈ نہ جائے، چونکہ آؤٹ آف مائنڈ جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کو خود پتا نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ انسان نے نشہ کر لیا، اس کو بہن، بیٹی، بیوی اور کسی عورت میں فرق نہیں سمجھتا ہے. پھر تو شریعت چاہتی ہے نہیں، تم انسان ہو، تم اشرف المخلوقات ہو. دماغ آؤٹ آف مائنڈ کبھی مت جاؤ، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو مت مارو، ہمیشہ ہوش اور حواس میں رہنے کی کوشش کرو. یہ مقصد ہے. تو یہ مقاصد ہے، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت. عقل ماری جاتی ہے نشے سے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا. سمجھ گئے ریزن آپ؟ تو نشہ اگر کریں گے تو عقل ماری جائیں گے. عقل ماری جائیں گی تو یاد رکھیں انسانوں کو سمجھیں گے نہیں، پھر نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ رب کو راضی کر سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ میاں مطلب بیوی، بہن، بیٹی، شوہر میں فرق کر سکتا ہے. اگر لڑکی نشہ کرتی تو اس کو بھی بولوں گا نہ بھائی، نہ جو ہے باپ، نہ عام آدمی کو فرق کر سکتی ہے. اور اس کے بعد ایک اچھا خاصا انسان جو سڑک پر سیدھا چلتا ہے. کتنی مخلوقات اللہ نے بنائی نا، سب 4 پیر پہ چلتی ہے، ہاتھ پر سب استعمال کرتے ہیں نا، ہم 2 پہ چلتے ہیں. یونیک ہمارے چال خود اپنے آپ میں یونیک ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے ہم کو الگ بنایا. اور اس کے بعد وہ جب لے لیتا ہے تو آپ دیکھیں سوروں کے جیسا راستوں میں پڑا ہوتا ہے. اس کی عقل جب ماری جاتی تھی کہ گندگی میں پڑا، نالے میں گرا ہوا ہے، کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، عقل ماری جاتی ہے. تو لہٰذا نشے سے بچاؤ. نشہ بہت بری چیز، کیا بڑے اور کیا چھوٹے سب اس میں لگے، کیا مرد اور کیا عورت، کوئی فرق نہیں اب نشے کے معاملے میں، سب اس میں مبتلا ہے. ہمیں چاہیے بچے. تو یاد رکھیں صرف شراب حرام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نشہ لاتی حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے. ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور ہر نشاور چیز حرام ہے. ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے وہ حرام ہے. عقل ماری جائے، اس کی دلیل کیا ہوتی ہے عقل ماری جانے کی؟ کوئی بھی چیز کھانے جس سے آپ کو چکر آتے ہیں، ڈیزینس، اللہ عقل ماری جا رہی ہے. عقل ماری جا رہی مطلب حرام ہے. سمجھ گئے آپ؟ بالکل اتنا مطلب جس کو کہیں نا موٹا اصول ہے کہ ایک دم جڑ آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. کچھ جس کو نہیں آتا اتنی بات تو کہ جس چیز کے کھانے سے عقل ماری جائے، عقل ماری جانے کی علامت ہے چکر کا آنا، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی. تو ہر قسم کا نشہ حرام ہے، چاہے چھوٹے سے لے کر تھوڑا کسی بھی قسم کا. تو شراب بھی حرام ہے، عقل ماری جاتی. تمباکو بھی حرام ہے، عقل ماری جاتی. آپ کہوں گے کلو کھا لیتا میں دن بھر میں. میرے کو چیلنج کر رہے، بتوں سے پیس کے لا رہا، ٹرک کے ٹائروں پہ مل مل کے بنا رہا میں اس کو. آپ کھانے کے بدلے مجھے دے دیجئے، افطار میں یہ دے دیجئے، سحر میں یہ دے دیجئے، بس میرے لیے کافی ہے، پھر کھانا پینا بھی نہیں چاہیے مجھے. لیکن پہلی بار کھائے تو کیا ہوا تھا؟ چکر آئے تھے، عقل ماری گئی تھی، ڈل ایسا ہوتا نا، بس ختم. یہ دلیل ہے اس کی کہ جس چیز کے کھانے سے عقل ماری جائے وہ حرام ہے، وہ شراب کے حکم میں داخل ہے اور وہ حرام. اور عقل ماری جانے کی علامت چکر کا آنا. ہر قسم کا نشہ حرام، ہر قسم کا. تو اپنے نسلوں کو بچاؤ نشے سے. نشے بہت عام طریقے سے ملتے ہیں. میں بچوں کو کوسوں گا نہیں کہ نشہ کیوں کرتے ہیں، پیرنٹس کو جھنجھوڑوں گا وہ نشہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم ان پہ دھیان نہیں دیتے ہو. تو آپ کو بچہ یہ نہ بولے ارے فیض بھائی تم نے صحیح بولا میں پیتے رہوں گا چونکہ میرے والدین. ایسا نہیں، میں آپ کو پوائنٹ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ چونکہ والدین میں نہیں کریں. لیکن پیرنٹس سے گزارش کروں گا بچانا ہے نا، تو کیوں جاتے ہیں وہ سوچنا پڑے گا. کیوں جاتے ہیں؟ کیا ان کو مزہ آتا ہے اس چیز کے اندر کہ وہ جو کرے؟ کیوں جاتے ہیں؟ سوچو نا، غور تو کرو. اکثر وہ بچے جن کو والدین محبت نہیں کرتے نا وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. اکثر وہ بچے جن کو آپ سمجھتے نہیں، ان کے انٹلیکچوئل لیول کو ان کو نیچے کرتے ہیں، وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. اکثر وہ بچے جن کو ابینڈن چائلڈ کر دیتے ہیں، آپ بالکل دھیان نہیں دیتے، وہ نشوں کی طرف جاتے ہیں. اکثر وہ بچے جن کے مسائل کو سالو نہیں کرتے، وہ بچے نشے کی طرف جاتے ہیں.
تو ایز اے پیرنٹ کیا کرنا ہے؟ بچاؤ بولے تو خالی پکڑ کے نشہ کرتے وقت بکے مار کے اس کو پنچز دے کے گھر سے ہکال کے پیسہ روک کے کام نہیں چلیں گا. وہ پھر نشہ کریں گا، جا کے چوری کر کے کریں گا، ادھار لے کر کریں گا. اور وہ ڈرگ کارٹلز جو ہوتے ہیں نا، یہ ادھار دینے پہ تولے ہوتے ہیں، بولتے ادھار لے اور بیچ کر آ، اس میں انکم بھی تیرا اور تیرا خود کا بھی ہو جائے گا معاملہ. وہ تو آپ کی برباد کر دیں گے بچے کو. نہیں، آپ کو اس کے مینٹالٹی کو سمجھ کے گراؤنڈ کو اتر کے کہنا مسئلہ کیا بتاؤ، میں سالو کرنے بیٹھا ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی میں سالو کرنے کو بیٹھا ہوں، ہم تیار. ایسے بچانے کی بات ہو رہی. مار کے ڈانٹ کے دیکھ فیس بھائی کیا بولے، سن تیرے لیے یہ پوائنٹ تھا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سنو میری بات. وہ کیوں لیتا ہے اس کو غور کرو، فکر کرو، مسئلے کا حل نکالو اور سولوشن پہ بات کرو. یہ ڈانٹنے مارنے سے، پیسہ روکنے سے کچھ نہیں ہونے والا. وہ کما لے گا پیسہ، وہ لا لے گا، پھر کیا کرو گے؟ لہٰذا نشوں سے بچاؤ، بہت خطرناک چیز، انسانیت کو برباد کر دے رہی، افلوں کو مار دے رہی. تیسرا پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے جن چیزوں سے ہم کو اپنے اولاد کو بچانا ہے. تیسری چیز یاد رکھیں اس میں آن لائن گیمبلنگز، جوا. آپ کہیں گے جوا کیوں نہیں بولا؟ جوا تو تھا ہی بھائی، بہت زمانے سے بولا بھی جا رہا تھا، لیکن اب جوئے سے زیادہ خطرناک چیز آن لائن گیمبلنگ ہے اور ڈینجر چیز، اور اتنی زیادہ ہوگی. پہلے جوا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جوؤں کے اڈے ہوتے تھے، پھر وہاں وہ جاتے تھے اور پھر چھپ کے جوئے کے ٹکے سے چھپ کے پردے وردے ڈالے ہوئے 4-5، اس کے پیچھے جوئے خانے ہوتے تھے، پھر وہاں جاتے تھے اور آئیڈیا سے وہ جوا وغیرہ جو بھی ان کو کھیلنا ہے وہ کھیل کے آ جاتے تھے. ابھی کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ کو 10 روپے کا ریچارج مارنا ہے، جہاں آپ بیٹھے وہاں چل رہا جوا. کچھ محنت نہیں، کہیں جانا نہیں ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ بات نہیں کرنا ہے، کوئی چھپ کے جانا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور سب چیز آن لائن ہو گئی. آپ سمجھ جوا ایزی منی، یہ کرے تو یہ ہو جاتا، وہ کرے تو وہ مل جاتا، اور بس ایک بے انتہا بے تحاشا لوگ لگے. اتنا پیسہ امت مسلمہ اس نے برباد کری جس کے بارے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. اور آن لائن جب سے یہ ہو گیا ہے، اب تو آپ کو حالت یہ ہے کہ جیو والوں نے آپ کو آفر دے رہے 50,000 کا فری جوا کھیلو. مطلب پہلے تم کو عادت ڈالتے ہوں، کیونکہ فزیکل پیسہ تو انوالو ان کا بھی نہیں. آن لائن تو کریڈٹس دے دیتے ہیں آپ کو، پوائنٹس دے دیتے ہیں، کھیل لیں. پھر 50,000 کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہر پوائنٹ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے. عادت ڈالتے ہیں، پھر آپ کی کھیلنے لگاتے ہیں. جوا کیا معلوم آپ کو؟ ایک ذہنی کیفیت ہے. یہ جوا اوور ایکسائٹمنٹ کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے. اس کو بہت مزہ آتا ہے جب پیسے لگاتا ہے، ہارتا ہے جیتتا ہے. آپ بولیں گے روز ہارتا پھر بھی لگاتا ہے، وہ برابر آئیں گا اور لگائیں گا. وہ ذہنی کیفیت ہے. ذہن کے اندر کچھ مادے ریلیز ہوتے ہیں اس میں جو اس کو ایکسائٹمنٹ آتا ہے جب پیسہ لگا کے انتظار کرتا ہو. یہ نیچرل اندر ہے، انسان کے اندر یہ مادے ہیں، اس پہ کنٹرول کرنے کا تو اجر پاتے ہیں. متقی کس کو بولتے ہیں؟ متقی آدمی وہ جس کے اندر برائی کی کوئی خیالات نہیں آتے. نہیں، متقی وہ جس کے اندر برائی کے خیالات آتے ہیں لیکن ان کو دبا دیتا ہے، ہوتا نہیں، یہ نہیں کر سکتا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شریف انسان اور ایک جس کو کہیں گے جو بدکار انسان ہے، فاسق اور فاجر انسان ہے، فرق یہ ہے، یا کمینے انسان کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک نیک انسان اپنی برائی کو دبا دیتا ہے اور ایک کمینہ انسان اپنی برائیوں کو اور ابھارتا ہے. بس فرق یہ ہے، برائی دونوں میں ہوتی ہے، خواہش دونوں میں. ایسا کون سا متقی آدمی ہے جس کو دل نہیں بولتا زنا کرنے کو؟ انسانی فطرت میں شہوت ہے، لیکن بولتا نہیں میں صرف حلال سے کروں گا، اس کا اجر ملتا ہے. پھر وہ تقوی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ اندر ہے اس. تو یہ گیمبلنگ یاد رکھیے خطرناک درجے سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم لوگوں کا کام ہے، خاص طور سے اسمارٹ فون کے دور میں. آن لائن اس لیے میں خاص رکھ رہا ہوں، وہ آف لائن پتے وتے اب کوئی کھیلتے ہوئے نہیں دکھتا کوئی ابھی کھیلتے. وہ تو یہی کھیل کھیل کے بولتے ہیں بہت بور ہوگا تو چلو وہ والا کھیلتے کبھی جا کے. حالت یہ ہو گئی، اتنا ہو گیا. اچھا ہمارے پاس بھی حال یہ بیٹے پتے کھانے پہ، اگر جوئے کھانے میں جائیں گے نا ہاتھ پیر توڑ دوں گا، اور باپ گزارا اسمارٹ فون پہ، اچھا کھیلتے رہو. ادھر جوئے کھانے میں جا کے کھیلنا آرام ہے، ادھر کھیلنا حلال ہے. مطلب آپ دیکھ رہے نا وہ فرق کہ ادھر کھیلے تو آرام، ادھر کھیلے تو حلال. تو وہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے. اور پھر اب کتنے آن لائن گیمنگ آ چکے ہیں، یا آن لائن جس کو کہیں گیمبلنگ کے جس کو کہتے ہیں ویب سائٹس آ چکے ہیں، ایپس آ چکے ہیں. میں گزارش کروں اپنے حلال مال کو حرام جگہ خرچ مت کرو. اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں منع کیا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ فرماتا کہتا ہے کہ اور کہتا ہے اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا، آگے بھی چیزیں بتانا اور مقصد جوا تھا، یہ حرام ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو بچنا ہے یاد رکھے. تو لہٰذا جوا حرام ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. کیونکہ جوا جہاں آتا ہے وہاں قتل بھی ہوتے ہیں، مانو جوا جہاں ہوتا ہے وہاں زنا بھی ہوتا ہے. کیونکہ جوا بہت ساری برائیوں میں لے جاتا ہے انسان. حتیٰ کہ آپ نے تو واقعات سنے نا، گھر چلا گیا، بیوی چلے گئی، بچے چلے گئے، یہ چلا گیا، ملک چلے گئی، سلطنت چلے گئی، اور واقعات بہت پڑھ لیجیے آپ. جوا یہ کرتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چوتھا کام حرام جس سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ہم کو بچوں کو حرام تعلقات سے بچانا ہے، حرام ریلیشن شپ سے بچانا ہے. اب جب بھی حرام ریلیشن شپ کا ٹاپک آتا تو لوگ ایسا رہتا خاموشی بولتے تو اچھا رہتا تھا، اکیلے میں ایک آڈیو بنا کے ڈال دو تو اچھا ہے. ایسا پبلکلی بولنا حرام ریلیشن شپ، پھر اس کے ٹائپس بتانا، پھر وہ ڈسکس کرنا، پھر عورتیں بھی سن رہی نا. تو انسانوں پہ خطاب ہو رہا ہے، انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی. بچوں میں مرد اور عورتیں ہیں، بڑے نہیں بولیں گے تو پھر کون بولیں گا؟
ہم نے کچھ چیزوں کو خامخواہ کے سینسر لگا دیا، خامخواہ کے سینسر اتنے زیادہ ہم سینسر لگا بیٹھے ہیں کہ کبھی بار قرآن کی آیت بھی پڑھتے تو وہ چیز کو حذف کر دیتے. میں نے ایک جگہ ایک صاحب کو سنا، عصر کے بعد پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قرآن کی آیت ہے، وہ تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے، تو جب اس کا ترجمہ کرنے گے اور تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور فلاں ہے، باقی تو سب تیز پڑھ رہے. میں نے ان سے بات پوچھا یہ تھوڑے الفاظ سے نیچے کیوں چل جا رہے ہیں آپ کے؟ تو بولے تھوڑا وہ شرم آ رہی. تو میں نے کہا جس نے اتارا کلام اس کو شرم نہیں آئی، تو اللہ سے زیادہ حیادار ہے، تو پڑھنے میں شرم کر رہا ہے. اللہ نے اپنے کلام میں اتارا نہیں مسئلہ، چونکہ وہ مسئلہ ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہے، اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہے، اس کے بعد طہارت کے مسائل ہے، پھر نماز ہوتی تو کیوں ڈسکس، حالانکہ پورے مرد بیٹھے ہیں سامنے، تو ان کو پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ تو ان نیسری سینسرڈ نہیں کرنا چیزوں کو، شریعت نے اس کو کیا، اس کو کرو نا آپ سینسر، فالتو باتوں کو کرو، گالی دینے کو کرو، جھوٹ بولنے کو کرو، حرام سننے کو کرو، حرام کھانے کو کرو، وہ سب اس کو چینل چالو کر دی جو باتیں. تو نہیں، وہ ریلیشن شپ کا معاملہ تھوڑا سینسٹیو رہتا، بچوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا. تو آپ کے بچوں کو بچاؤ حرام تعلقات سے. بچے کیوں حرام تعلقات میں جاتے بتاؤ مجھے. میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 8 سال، الفاظ زیادہ ہی آپ کو لگیں گے، لیکن یہ پڑھ لیجیے آپ. جو لوگ میڈیا میں ہیں، نیوز میں، وہ سب جانتے ہیں، آن لائن وغیرہ آپ دیکھے جائے. 8 سال 9 سال اور 10 سال کی بچیاں زنا کر رہی ہیں. کہ کیا ایج بول رہا ہوں میں، سنیں نا آپ نے، میں نے جو ایج بولا آپ کو، 8 سال 9 سال اور 10 سال. 8 سال کا بچہ زنا نہیں کر سکتا کیونکہ مرد ویسا ڈیولپ نہیں ہوتا اپنے کم ایج میں، سمجھ رہے آپ، وہ عمل کے لیے. لیکن لڑکیوں کا ویسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. کرے کیوں زنا کر رہی ہیں؟ سوال یہ، کوشچن یہ، سوال یہ ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے. بچوں کو جب گھر میں محبت نہیں ملتی، جو محبت ان کو ایک پراپر ایج میں ملنا چاہیے، تو محبتوں کو تلاش کرنے باہر نکل جاتے ہیں اور وہاں ان کا استحصال اور مس یوز ہونا شروع. یہ ریزن ہے. کیا اپنے بچوں کو محبت دے رہے جو اس کا حق ہے؟ کیا ان کو وہ چیز سکھائی جا رہی ہے؟ پھر جب وہ اس پراپر ایج میں آ جا رہے ہیں، جب وہ آپ کے جوتے میں جوتا پیر ڈال دیتا ہے، جب آپ کی چپل پہننا شروع کر دیتا ہے، آپ کی گھڑیاں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی شرٹ پہن رہا ہے، کبھی ڈسکس کیا، بٹھایا، کبھی بات کی، کبھی کرنا ہے بات. قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا. سورہ یوسف پڑھائے کبھی سورہ یوسف؟ ایک نوجوان شخص بے انتہا خوبصورت لڑکا ہے نا، کتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے یوسف کو دنیا کی خوبصورتی کا ایک پارٹ دیا تھا، بڑا حصہ دیا تھا. مطلب 1% بولے تو کتنا ہو جائے گا آپ اندازہ لگا لیجیے، کتنے بلین میں لوگ آنے والے اور قیامت تک پتہ نہیں ٹریلین میں آئیں گے. ایک حصہ دیا تھا، بڑا حصہ بھی حدیث میں الفاظ ہے، کچھ نے لکھا کہ 1/3 بیوٹی دے دی تھی اللہ. تو ایک نوجوان، انتہائی خوبصورت نوجوان، اور ایک عورت بلاتی ہے، اور عام عورت نہیں ہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ ہائیسٹ اتھارٹی، مطلب ایک ملک کا جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تو اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس کو فرسٹ لیڈی بولتے ہیں. وہ کہتی ہے میرے پاس آؤ، مطلب الزام لگنے کے چانس نہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. پروٹوکول کس لیول کا ہوگا اس لیڈی کا؟ آؤ یوسف کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں آ سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو وہ واقعہ ہے نا، تو بتانا پڑیں گے نا بچوں کو ایک پراپر ایج میں کہ واقعہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز سے اس واقعے کو بیان کر دیا، تاکہ نوجوانوں کو بتا دیا، نوجوان نسل کو بتا دیا، انسانیت کے لیے ٹریننگ دے دی. ایسی تربیت کرنا ہے بچوں کی تمہارے کہ جب ان کو آفر دیا جائے تو وہ یہ کہنا سے کہ نہیں میں یہ نہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں. کوئی بچے آگے بچے ڈرگس آپ چاہیے، نہیں میں نہیں لیتا ہوں، میں جانتا ہوں اس میں کیا برائی، میرے بچے کو معلوم نہیں ڈرگس کیا ہے، اور اچھا ہے نا جب چیک کے دیکھتا ہوں پہلی بار کیا ہے. کیا میں نے ٹریننگ دی بچے کو اس عمر میں کہ اب تم باہر جا رہے ہو بیٹا، اسکول کالج جا رہے ہو، ڈرگس نشہ یہ فلاں نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں، بات ہی نہیں کی نا انہوں نے ڈسکشن. تو اس کو بھی حیا کے نام پہ چھپا دیا. حرام تعلقات، ویسے میرے اس لیکچر میں جو پوائنٹ بول رہا ہوں، ہر پوائنٹ پہ ایک کمپلیٹ لیکچر ہے میرا آلریڈی. حرام ریلیشن شپ اینڈ مسلم یوتھ بول کے میرا ایک لیکچر دیکھنا ہے، آپ تفصیلات دیکھیں. تو حرام تعلقات یاد رکھیں. حرام تعلقات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد لیو ان ریلیشن شپس، اس کے بعد اورل ریلیشن شپس، اس کے بعد سیکشل ریلیشن شپ. کئی درجے ہو سکتے ہیں اس جگہ، اور یہ تو ان کا معاملہ جو ہیٹرو سیکشولز ہے. دوسرے گروپ کا تو عجیب ہی معاملہ ہے، وہ کدھر بھی چالو ہو جا رہے ہو، سمجھ رہے نا، مطلب ان کا کوئی تمیز ہی نہیں مرد اور عورت کی، میسکولائن فیمینائن کی، ان کا تو معاملہ بس ان کو کوئی بھی چاہیے بس. تو وہ حالت جاری ہے، اور امت مسلمہ اس راہ پر بھی چل پڑی، چونکہ کوئی گائیڈنس نہیں، کسی نے کبھی بتایا نہیں، کوئی ان کو ایکسپلین کرنے والا نہیں. تو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بتایا بیٹا اب تم بڑے ہو رہے ہو. بچے کب سے بالغ ہونا چالو ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کے تعلق سے جو ریسنٹ رپورٹس ہے، گورنمنٹ رپورٹ سے یاد رکھیے، جو قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں نا، سب جس کے اندر اینٹی بایوٹکس وغیرہ دے کے جانوروں کو بڑا کیا جاتا ہے، تو 7 اور 8 سال کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہے. جو بچیوں کا باپ ہے وہ جانتا ہے. پریشان بھی ہو رہے ہیں آج کل لوگ، یہ 7-8 ایئرس میں کیسے بچیاں بالغ ہو رہے، وہ اینٹی بایوٹک کا نتیجہ ہے.
ٹھیک بہرحال تو اتنے کم عمر میں، تو آج کل رپورٹ سے گورنمنٹ ایجنسی دیتی کہ 7 ایئرس میں لڑکی کا اگر حیض آ جائے تو دس از سم تھنگ نارمل. بالغ ہونے کے لیے کنڈیشن یہ ہوتی ہے یاد رکھیے لڑکی کے لیے، اور لڑکے کے لیے احتلام ہو جانا، تو یہ نارمل ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں. 7 8 9 10 سال 11 سال 12 سال 15 سال میں تو ڈیڈ لمٹ ہے اس کی. شریعت نے کہا 15 ایئرس میں تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہو جائے، لڑکی کو حیض آ جائے، لڑکے کو احتلام ہو تو بالغ ہو گیا. تو پھر 8 ایئرس ہو 9 ایئرس ہو 10 ایئرس ہو بالغ ہو گیا. تو بچے 10 11 سال 12 سال میں بالغ ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو کبھی ایکسپلین بھی نہیں کرے کہ دنیا میں کیا کیا ریلیشن شپس ہوتے ہیں دنیا میں، اور تم کو کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے. کھانے میں سمجھا رہے، پینے میں سمجھا رہے، کمانے میں سمجھا رہے، تو ریلیشن شپ میں بھی تو سمجھاؤ. بچیوں کی اور بچوں کے زنا کو آپ جوانی کی غلطیاں کہہ رہے ہیں. جوانی کی غلطی نہیں، تم نے سمجھایا نہیں. پرابلم یہاں ہے، غلطی تو تب ہوگی جب سمجھایا گیا اس کو. آپ بتائیں نہیں رہے کہ دیکھو بیٹا تم کالج جا رہے ہو، کالج جا رہی ہو، اور ذرا بس لمٹ میں رہو. شریعت نے کچھ حدود دی ہے، اور وہ تمہاری حفاظت کے لیے، یوں ہی نہیں دی ہے. تمہارے تم کو سیف گارڈ کیا شریعت نے دیکھا. ایکسپلین کرو بھائی، بات کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے. تو یہ جس کو ہم کہیں گے حرام تعلقات، سیکشل ریلیشن شپس یا فاربیڈن ریلیشن شپس، یاد رکھیے یہ بہت خطرناک چیز ہے. بچوں کو بچاؤ، اور اس کے لیے حل یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کے نکاح کرو. جلد سے جلد نکاح. بولتا ہوں بس کب نکاح ہوتے ہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک بچے کا نکاح ہو رہا ہے، ایک لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے. جب نکاح ہو رہا ہے تو دوست آ کے بولتے ہیں یار اب تھوڑے دن کے لیے کہیں کے لیے. اس کی عمر اتنی ہو گئی کہ اب اس کو مذاق سے بولے گا تھوڑے دن کے لیے کہیں 30 سال میں تیری شادی ہو رہی ہے. اب کہیں کے لیے کرتا تھا 35 سال میں شادی کر رہا ہے، کہیں کرتا اب شادی خام. آپ سمجھ بالغ ہو جائے نکاح کرتے ہیں. لیکن ہاں بس نہیں، چونکہ نکاح سے پہلے یہ کرنا ہے، امک کرنا ہے، ڈمک کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کمانا ہے. ارے صحیح بات ہے کمانا ہے، کون روک رہا. لیکن کمانے کے لیے اگر ضروری کوئی ڈگری ہولڈر ہی 7 8 9 سال کے اندر کوئی ہنر سکھا کے اس کو اسکول کے ساتھ کما نہیں سکتا. یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ کسی نے آپ کو بول دیا کہ بچہ اب تک 10ویں میں کما نہیں سکتا، 11ویں میں کما نہیں سکتا. بچوں کو 8 10 سال کی عمر میں ہنر سکھاؤ. ادھر اسکول بھی جائیں گا، شام میں 2 گھنٹے ہنر سے کمائیں گے. اپنے ایسا بنانا پڑے گا آپ کو بچوں کو. یہ کیا چکر ملے کہ 25 سال تک گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، میجسٹریٹ، ڈاکٹریٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ، امک ڈمک کر کے 36 38 سال میں شادی کر رہے. تو کبھی یہ بولے گا تھوڑے دن کے لیے کہیں کو بھائی سفید بال داڑھی میں، سفید بال سر کے اندر، 4 5 بیماریاں چپک گئی، یہ وہ لگ گیا آگے جو کہ عمر میں ہوتا ہے. کیا کیوں کمانا صحیح؟ میں تو بول رہا ہوں کمانا ہے. شریعت نے بھی کہا جو کما سکتے ہیں نکاح کر لیں. تم میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں بیوی کو سنبھالنے کی، نکاح کر لیں. سنبھالنے کے لیے پیسہ لگتا ہے نا، تو پیسے کی بات کر رہا ہوں نا. تو کس نے کہہ دیا وہ گریجویٹ بچہ ہی کما سکتا ہے؟ 22 سال تک. ابھی 16 سال میں 10th ہو رہا ہے، 18 سال میں 12th ہو رہا ہے، 21 سال میں گریجویشن، 23 24 سال کے اندر پوسٹ گریجویشن، کمائی نوکری ڈھونڈنے کے لیے 2 سال. تو 27 سال میں اس کا 27 سال میں شادی نہیں ہوتی. ابھی رسم ہوتا ہے، لالی پاپ ملتا ہے اس کو خالی. پھر اس کے بعد کبھی تو بھی اس کو 2 3 سال کے بعد طے کر کے رکھ دیتے، 4 5 عید جا کے سلامیاں جاری. تو اس کے بعد کبھی بولا میں بھاگ جاتا، میں یہ کر لیتا، نس کاٹ لیتا. اچھا ٹھیک ہے کر دے تیری شادی. یہ تو حال ہے. ابھی کما رہے نہیں، ابھی گھر نہیں، کیا تماشا لگا کے رکھی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت نے مقصد بتایا. تو اب حرام ریلیشن شپ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے بتاؤ؟ حلال ریلیشن شپ کو عام کر دو، صحیح چیز کی طرف آگے بڑھو. ٹھیک. لیکن نوجوان سے گزارش کروں گا اپنے ماں باپ پر بوجھ بننے کی بات مت کرو. جلد سے جلد کمانا شروع کرو. آپ کہیں گے آپ نے کہہ دیا، لیکن بچوں کے اندر سے بھی تو وہ ہونا نا. بولتے حق کی اندر سے رہنا نا، میرے کو کمانا ہے. آپ کوشش کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ راستے بنا دے. کوشش تو کیجیے. بہرحال 5ویں چیز جس سے بچوں کو بچانا یاد رکھیے وہ ہے مادہ پرستی، مٹیریلزم. زمین سے جڑی چیز زیادہ سے زیادہ میرے پاس. مادہ بولتے ہیں مٹیریل، گھر، بنگلے، گاڑی، بائکس اور فلاں اور گھوڑے اور گدھے اور جو چیزیں مطلب پوزیشن میں آ سکتی میرے سب کے لیے میں ایک دم خواہش ہوں بولتے ہیں. یہ مادے کی چاہت بچوں میں سے ختم کرو بچپن سے. ان کو حقیقت بتاؤ یہ مادہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی مر جاتا ہے تو 2 4 مہینے میں سڑ جاتا ہے اندر. تم خود بھی اس کا حصہ بن جاؤ گے زمین کا. کچھ بھی نہیں یاد. کیا ہوا؟ جو گھروں میں تم رہتے ہو کون رہنے والا؟ کل ہمارے بچے رہنے والے. جنہوں نے بنایا تو کوئی یاد بھی کریں گے ان کو؟ کوئی یاد کرنے والا نہیں. آپ کو 100 سال بعد کوئی نہیں یاد کریں گے آپ کون تھے. وہ ہمارے دادا نے ہوں گے، دادا چلو گئے نا، وراثت میں ملا نا، چلو دعا بھی نہیں پڑیں گے کہ چلو ان کے ویسے آج کرائے گھر میں نہیں رہ رہے. کسی کو پرواہ نہیں آپ سے. مادہ ہم خود مادے کے پیچھے بھاگے تو بچہ کیوں نہیں بھاگیں گے بتائیے. پوزیشن کیا میرے پاس. تو آپ کہیں گے فیض بھائی کیا اس کا مطلب جنگل میں جا کے رہنا؟ نہیں، میں جنگل میں جا کے رہا ہوں بالکل، میں نے نہیں بولا. مادے کو کماؤ، حلال ڈھنگ سے کماؤ، بہت کماؤ. چاہت مت رکھو، بس وہی بول رہا ہوں. اور اب دیتا جائے گا تم کو چاہت بھی اس کے لیے دیں گے نا اللہ تعالیٰ. صحابہ نے نہیں کمائے گا. صحابہ کے واقعات کا تو وقت ہی نہیں. اگر میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا واقعات. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے بھیڑ، بکریاں، اونٹ، n نمبر آف چیزیں بھی ہیں. چاہت نہیں ہے اس کے لیکن اللہ دیتا جا رہا ہے، اللہ توستا جا رہا ہے. لیکن چاہت، دونوں میں فرق ہے. مادہ کمانے کی چاہت ایک الگ چیز ہے اور مادہ ہونا ایک الگ چیز ہے. اللہ دے رہا ہے، خرچ کرو، اللہ کی طرف لٹاؤ. لیکن جب آپ پہ الزام لگایا گیا تب وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سب خرچ کر دیا. اللہ کا سب خرچ کر چکے تھے اپنی خلافت کے 10 سال، سب اللہ کے نام. دیکھیے کمایا بھی
لٹایا بھی اللہ کے راستے. تو یہ تھا. تو پوزیشن ہونا بری بات نہیں، مادہ ہونا، گھر بنگلے گاڑی یہ وہ اچھے کپڑے بالکل، لیکن اچھے کپڑے نہیں تو میں عزت والا آدمی نہیں ہوں، اس کے اچھے کپڑے نہیں تو وہ عزت والا آدمی نہیں ہے، وہ تو کرایہ گھر میں رہتے، اس کے بعد نچلے لوگ ہیں، ہمارے پاس 4 گھر ایسے ہم اونچے. یہ تماشا وقت چھوڑو، یہ بچوں میں سے نکالو، اپنے اندر سے نکالو. سب سے پہلے دنیا بدل جائیں گی. اصل جو مادہ ہے، اصل جمع کرنے کی چیز اعمال ہے. تو بچے کیسے مادے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے جب بڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک واقعہ رکھتا ہوں خالی مادہ پرستی کا، جو قرآن نے بیان کیا. وقت نہیں کہ پوری آیت بھی آپ کے سامنے پڑھوں، اس کا ایک حصہ رکھ کر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی ہے، اور آپ کے ماننے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام بلم بن باعورا اس کا نام تھا. تو یہ شخص تھا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا، اور یہ عالموں میں سے تھا بنی اسرائیل. یہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہے، یہ نبی حق ہے اور برگزیدہ نبی. آپ نے اس کو ایک بادشاہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دے کے آؤ. بلم چلے دعوت دینے گئے. بادشاہ نے سنا دعوت کو، پھیلایا پھسلایا اور زمین جائیداد اور ایک گاؤں دے دیا، کہا تمہارے لیے گاؤں. اور بلم نے کیا کیا معلوم؟ وہ گاؤں کو قبول کر لیا، دعوت کو چھوڑ دی. اور ایک وقت آیا جب بادشاہ نے کہا کہ موسیٰ کے خلاف بددعا کرو. انہوں نے ایک وقت کے نبی کے خلاف بددعا کر دی، حالانکہ خالی عالم تھے. کس لیے؟ زمین کے لیے، پوزیشن کے لیے، مطلب جو ان کو ملا تھا، بینیفٹس جو ورلڈلی ملے تھے، اس کے لیے کہا. تو اللہ نے بلم کی مثال قرآن میں پھر بیان کر دی، جو مادے کے پیچھے پڑ گیا تھا، زمین کے پیچھے پڑ گیا تھا، جائیداد کے پیچھے پڑ گیا تھا، مال کے پیچھے پڑ گیا تھا، دنیا کے پیچھے اس نے پڑ کر آخرت کو گنوا دیا تھا. اس کے بارے میں اللہ نے کہا اور یہ شخص کی جو ہے خبر پڑھ کر سنائے، ہم نے اپنی آیت عطا کی تو ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. پھر فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چپٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ یہاں استعمال کرے، اخلد الی الارض، وہ زمین کی طرف لگ گیا، مادے کے پیچھے پڑ گیا. زمین مطلب زمین کی جو چیزیں پوزیشن کے پیچھے پڑ گیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہا زمین کے پیچھے پڑ گیا، لگ گیا. تو اس کی مثال اس کتے سی ہے. اللہ نے اس کی مثال دی. اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی ہے بلم کی، کہ اس کو تم مارو بھی بھگاؤ بھی تو ہاپتا ہے، نہیں مارو بھی تو ہاپتا بیٹھتا ہے. تو بلم کو ملی تھی آخرت کی دولت، اس نے فائدہ اٹھا لیا دنیا کی دولت کا اور آخرت کو گنوا دیا اور کتے کی مثال بن کے بیٹھا. قرآن میں اللہ نے الفاظ دیے کہ اس کی مثال کتے سی ہے. یہودیوں کا علم کے باوجود عمل نہیں کرتے، ان کی مثال گدھوں سی ہے. اس کی مثال کتے سی ہے جو دنیا کے پیچھے پڑ کر دنیا کی زمین مطلب اس پوزیشن میں لگ. کمانے سے منع نہیں کرتے، کمائیے اتنا لا تعداد، دیجیے زکات. جس مال کی آپ زکات دیتے آپ پہ سب کچھ حلال ہے کہ اس کو خرچ کرنا صحیح جگہ. کتنا بھی کمائیے بس زکات دیجیے، بس ختم. اس کے بعد جو جگہ حق ہے ضرورت پڑنے پہ دیجیے، حرام جگہ خرچ مت کیجیے، بس ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ مادے کے لیے اسلام چھوڑ رہے ہیں. ہم بھی کر رہے ہیں، نوجوان بھی وہی کر رہے ہیں. تو بچاؤ ان کو اس مادہ پرستی سے. جو فیض بھائی یہاں آئے تو کون سی گھڑی پہنے تھے؟ تو دیکھ گوگل لینس چالو کر، اس میں ایک سنیپ آ جاتا تو ابھی پتا چلتا اس کا ریٹ بھی کتنا ہے. یہ بلیزر پہنے میں اس کا ایک فوٹو لیتا ابھی پتا چلتا تھا کہاں سے بنا ہوا ہے. پیور کاٹن ہے، بلینڈ ہے، وول ہے، کیا ہے آپ کو پتا کریں گے. اللہ نے دیا آپ پہنیے، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی عزت مقام مرتبہ مت دیجیے. لیکن لوگوں کی حالت ایسی ہو، دنیا ایسی ہے. کئی جگہ کبھی ایسا ہوتا ہے، میں کہیں ایک دو بار واقعہ سنایا تھا کہ جب میں کبھی ٹریول کرتا ہوں اور اگر مجھے ہوتا ہے کبھی ٹریولنگ میں ایسا ہوگا ٹرین سے ٹریول کرنا، ٹکٹ کسی وجہ سے نہیں بک کر پائے، ان دا سینس ریزرویشنز نہیں کر پائے، میں کہتا ہوں مجھے عزت ملے نہ ملے میری چیزوں کی عزت مل ہی جاتی ہے. کیسے جیسے مثال ایک آدمی گھسا ٹرین کے ڈبے میں، جگہ نہیں بھائی، جگہ نہیں، ادھر بیٹھنے کو نہیں، پیرا چل چل اس کو روکو. اب اس کا فون بج گیا، ایک پرٹیکولر میوزک بج گئی، میرے کو معلوم نہیں تھا اتنا بڑا آدمی یار. کٹا ہوا سیب نکال لیا جیب میں سے. پھر وہ خود اٹھ کے بولتا ہے سر ادھر آپ غلطی ہو گیا، ہم پہچان نہیں، عام آدمی نہیں ہے آپ تو. آپ سمجھ تو کس کو عزت ملی؟ مجھے ملی نہ ملی ہو، میرے برانڈ کو تو عزت ملی ہے بھائی. لوگوں کا یاد ہے. ایک صاحب تھے، غریب تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب اللہ نے مال و دولت دے دی، عمر کے آخری حصے میں تو بہت سیٹ بن گئے. تو شیروانی وانی پہن کے نکلتے تھے گلی سے، تو لوگ سلام کرتے تھے السلام علیکم، تو وہ بولتے تھے پہنچا دوں گا. کئی بار لوگوں نے سنا، پھر ایک دن کسی نے پکڑ لی، کیا لگا ہے آپ نے، ہم سلام کرتے اور آپ بولتے پہنچا دوں گا، یہ کیا ہے؟ تو کہا دیکھو میں اس محلے میں رہا شروع سے اب تک، کبھی تم نے میرے کو سلام نہیں کیا، تو اب جب تم سلام کرتے ہو جس کو سلام کرے میری دولت ہے تو پہنچا دوں گا اس کو. ادھر نہیں نا بینک میں رکھی تو اس کو پہنچا دوں گا. آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. مادے کے چکر میں انسانیت کی ویلیو ہے آپ کے پاس نہیں ہے نا، برانڈز کی ویلیو ہے. حالت یہ ہے برانڈ کانشیسنس کی، مادے کے بارے میں احساس کی. یہ میرے 3 پیس پہ کیا لکھا ہوا لوگوں نے پڑھے ہوں گے، ابھی ادھر سے لکھا ہوا ہے نا کچھ تو یہ بھی لوگوں نے پڑھ لیے. چشمہ یہ والا عزت والا آدمی ہے، معمولی نہیں. چشمے پہ یہ لکھا ہوا تھا، باریک مونوگرام کہیں تو رہتا بٹن پہ، اس کے پیچھے عام آدمی نہیں دکھ رہا بھائی. اس کا استعمال کرنا منع نہیں، لیکن اگر وہ استعمال کر کے یہ سمجھ رہا ہے میں اس سے افضل انسان ہوں تو اس سے گھٹیا کوئی انسان نہیں. اور آپ یہ سمجھ رہے کہ مادہ ہونے سے کوئی افضل ہوتا ہے تو یہ آپ کی سوچ بھی غلط ہے. جس کو اللہ نے جو دیا وہ پہنے کھائے خوش رہے. اصل یہ چیز ہے کہ تم ایمان لاؤ، ایمان پہ زندگی گزارو،
ایمان پہ آنکھیں بند ہو کامیاب انسان ہو. کیسی زندگی گزری کچھ لینا دینا نہیں, کچھ لینا دینا نہیں. خاتمہ اگر ایمان پہ ہوگا تو بس ختم. ایمان لاؤ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پیدائشی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی نہ بھی ہے تو لا سکتا ہے, تو لاؤ, عمل کرو اور مرو اس پر. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا, بس یہ تو مادہ 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 مادہ, اتنا زیادہ اسی کو انتہا نہیں. چھوڑو اس مادے کو. اور کیا ڈیفرنسیشن کا لیول ہے. اب سمجھیے کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا اور پلاسٹک کی دے تو ہم تو اس سے بیٹھے تو کشن والی, پھر تو پلاسٹک پہ بیٹھا ہوا. اب تو یہاں کچھ لوگ نیچے بیٹھے, تو نیچے بیٹھے لوگوں کی تم ویلیو نکالو گے. یاد رکھو روز قیامت ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ٹاٹ کے کپڑے بچھائے ہوں گے, ٹاٹ کی چیزیں پہن کر زندگی سے دنیا میں گئے ہوں گے, اور قیامت پہ نوروں کے میناروں اور ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اللہ کے قریب اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے. تو کس سے تم نے ویلیو نکالی؟ اس سے ان کو ویلیو نہیں. وہ تو ٹاٹ میں زندگی گزاری, ٹاٹ پہ سوئے, ٹاٹ پہ اٹھے, لیکن وہاں اللہ کے پاس مقام ہے کہ نور کی ممبروں پہ بیٹھے ہوئے. کیا بات ہے, جنت کے اونچی اونچی مقام ہے, کیا بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کسی غریب جنت میں مالدار لوگ بھی جائیں گے. عبدالرحمن بن عوف جیسے لوگ ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ جیسے لوگ, ان گنت صحابہ کی لاتعداد جماعت, اور تابعین تبع تابعین, بہرحال ایک لمبی فہرست. وہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے مادے کے پیچھے پڑے نہیں تھے. وہ انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا اس وجہ سے, انہوں نے اپنی جانیں نہیں لی تھی اس کی وجہ سے, انہوں نے انسانیت کو حقیر نہیں سمجھا تھا اس کی وجہ سے, ان کو کوئی چیز ملی تھی تو انہوں نے دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھا تھا اس کی وجہ سے. پرابلم یہاں تو استعمال مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ جو پریٹینڈ کرتے ہیں نا, ایک عورت نے سونا پہنی, اچھی بات ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. زمین سے نکلنے والا ایک مادہ ہے, اور کیا ہے, پہننے میں کوئی برا نہیں. کتنا پہننے, اتنا پہننے کے سامنے گاڑی میں رکھ کے اس کو وزن کے ساتھ 2-3 کنٹل کا لے کے چلے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ وہ پہن کے اپنے آپ کو ایک ایلیٹ کلاس سمجھتے ہیں, عام لوگوں سے افضل سمجھتے ہیں, اپنے مال کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں آپ اللہ کے چہیتے بن گئے ہیں, دوسروں کو آخر سمجھتے ہیں, کبر اختیار کرتے ہیں, یہ گھٹیا حرکت کی آپ نے. آپ کے پاس مال ہے, آپ سب کو مقام اور عزت دیتے ہیں, انسان کو دینی چاہیے. اور انسانیت ہے ہی یہ, اللہ رب العزت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, سورہ بنی اسرائیل, اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام بخشا. کیسے اکرام بخشا؟ مثال تو آپ ایک 500 کی نوٹ لے چکے, ابھی تو سب سے بڑی نوٹ 500 کی ہے. اگر میں اس کو آپ کو ایک دم بینک سے نکلی ہوئی نئی نوٹ دوں, کتنے اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس سے کوئی سے خریدنے جائیں گے تو کتنے کا ملیں گا آپ کو مادہ؟ 500 کا. اگر اس کو ایک فولڈ مار دوں, ایسا پلٹا دوں, تو ایک اس میں ایک وہ آیت ہے کریس آ جاتی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے؟ لیکن 500. 4 فولڈ کر دو تو 500. ہماری خواتین جیسا 8 فولڈ کر کے اندر رکھتی بھر بھر کے, ایسا اس کا بھی 500. ایسا موڑ کے بھی رکھ کے نکال کے دیو تو کتنی ویلیو؟ 500. نیچے گر جا اٹھا کے دیو تو 500. بھیگ جا اس کے بعد سکھا کے دیو 500. نالی میں گر جا نکالو اس کو صاف کرو تو کتنی ویلیو اس کی؟ 500. تو انسانوں کی ویلیو چینج نہیں ہوتی, ان کے حالات چینج ہوتے ہیں. حالات چینج ہوتے ہیں. میں ابھی اللہ نے مال دیا استعمال کر رہا ہوں, لیکن میری اندر کی ہیومن ویلیو سیم رہنے والی ہے ہر بار, کیونکہ میں انسان ہوں. اور اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام بخشا, مسلمانوں کو نہیں صرف, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی نسلوں کو اللہ نے اکرام بخشا ہے. تو کسی انسان کا مال سے نہیں. تو آج کی جنریشن مادہ پرست ہے, مادے پہ وہ طے کر رہی ہے, اس کے پاس گھڑی ہے تو یہ فلاں ہے, اس کے پاس مال ہے تو فلاں ہے, اس کے جوتے ہے تو فلاں ہے, اس کے بعد فلاں چشمہ تو فلاں ہے, اس کے بعد فلاں برانڈ کی کار ہے تو فلاں ہے, فلاں سمبول ہے. اتنا برانڈ کانشیس دنیا, توبہ 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 کے, مطلب ایک عجیب و غریب حال ہے. 2000 کی رولکس پہن کے گھوم رہا ہے, تو کیا لگ رہا ہے اس سے عزت ملیں گی. لیکن لوگ بول رہے ہیں کہ تیری حیثیت نہیں کہ رولکس تو پہن سکے, تو ہم خود معلوم نقلی ہوں گی, فائدہ کیا ہو بتاؤ. اور اگر آپ کی حیثیت ہے ویسی تو آپ کچھ بھی پہ لوگ سمجھیں گے برانڈ ہے بھائی, یہ آدمی عام نہیں. تو انسان کی ویلیو ہے. نوجوانوں, برانڈ آپ کو کوئی ویلیو نہیں دلاتا ہے, آپ کے اخلاق آپ کو ویلیو دلاتے ہیں, آپ کے ایتھکس اینڈ مورلز آپ کو ویلیو دلاتے ہیں. کس قسم کے انسان ہو وہ آپ کو ویلیو دلاتے ہیں. تو مادے کے پیچھے مت پڑو, بتانا ہی چاہ رہا. تو بچاؤ اپنے بچوں کو مادہ پرستی سے, مٹیریلسٹک سے. چھٹی چیز انشاءاللہ وہی ہے کہ غیر اسلامی کلچر سے اپنے بچوں کو بچاؤ. جو کلچر کے اثرات, رہن سہن, اوڑھنا بچھونا, پہننا, کھانا پینا, اسلامی کلچر ایک ڈیفائنڈ کلچر ہے ہمارا, ہے نا. کچھ چیزیں تو ایسی کلچر کی جو کسی بھی کلچر میں ہوں گی, اگر درست ہے تو شریعت اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ کلچر ڈیفائنڈ ہے, کچھ طریقے بتا دیے گئے, اس میں تم چینجز نہیں لا سکتے ہو. میں ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم پردہ وردہ نہیں سمجھتے, کچھ بھی, سب درست کلچر نہیں ہے, ڈیفائنڈ ہے. ہاں, کلچر میں کوئی پڑھ سکتا ہے کہ بھائی عید کو ہم لوگ عیدی دیتے ہیں, حلال ہے, حرام ہے, حلال ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کلچر ہے یہ. لیکن اس میں حرام حلال تو کچھ نہیں, چونکہ شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں, کسی کو آپ کچھ پیسے دے دے خوشی سے, میٹھا کھلا دے عید کے دن, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کھارا بھی کھلا دے دن, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک چلن ہے کہ میٹھا کھلانا خوشی میں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ کلچر کا پارٹ, اچھا پارٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کلچر کا کوئی ڈریس کا ایک پارٹ ہے, سرٹن کائنڈ آف ڈریس پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک اس میں جسم چلک نہیں رہا, پورا سطر ڈھک رہا ہے, تو اچھا کلچر ہے, ماننے میں کوئی. لیکن ان چیزوں کو لینا کہ اپنے آپ کو ہلکا سمجھنا, دوسروں کو بھاری سمجھنا, لہٰذا اپنے کلچر کا ابینڈن کرتا چل جانا. اسلامی میں یہ نہیں ہوتا, یہ عجیب دکھتا میرے کو, کیوں اللہ نے یہ کر دیا, کہ فلاں کیوں نہیں ہوتا, ایسا کرتے تو زیادہ فائدہ ہوتا تھا. کلچر کے خلاف جا رہے. تو میں کہوں گا
اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا رہن سہن اوڑھنا بچھونا خاص کرے. اور میں نے خاص طور سے رہن سہن پہناوے کو کیوں کہا، ہمارے پاس اسلامی ڈریس کوڈ کو یا اسلامک ڈریس کوڈ کو چھوڑ کر مرد اور خواتین، مرد پھر بھی خیر مرد کا چاہے کتنا بھی بھدا اور بے ڈنگا لباس ہو اس کا سطر کھلا نہیں ہوتا، لیکن کبھی بھی مرد کا سطر کیا ہے معلوم آپ کو، ناف سے لے کر گھٹنا، یہ اس کا سطر ہے. تو مرد کے سطر کبھی کھلا نہیں ہوتا ہے، لیکن خاتون کا سطر کیا ہے، سر سے لے کر پیر تک. لیکن کلچر کے نام پہ دیکھیے کیا کیا لے لیا، آستین غائب ہے تو وہاں جالیاں آ گئی، گلے تو ایسے بڑے ہو گئے کہ پیچھے غائب ہے پورا کپڑا ہی غائب ہے، صرف وہ کچھ باندھی ہوئی چیزیں یا کچھ لگا دیا. ہاں آپ دیکھیے کلچر کے نام پہ چیزیں انٹروڈیوس ہوتی جا رہی ہیں اور آدمی اس کو لیتا چلا جا رہا ہے. بچاؤ اپنے بچوں کو، ان کو اسلامک ایتھکس، مورل ویلیوز اور کلچر بتاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھو یہ بہت اہم ہے. اور وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، یاد رکھو، جو اپنے کلچر کو بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بیجا چیزوں کو لے کر بجا جو رائٹ ہے. تو ترقی کیسے کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے میں اتنا چھوٹا حقیر ہوں یار میں یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں. اسلامک جو چیزیں صحیح ہیں، صحابہ کتنے الگ الگ لوگ تھے، کتنے الگ الگ علاقوں میں تھے، لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو اونچا نیچا نہیں کہا. جو حرام اور غلط چیزیں تھی اس کے اوپر تو الگ بات ہے. تو لہٰذا اپنے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے اندر کلچر کے نام سے جنس پرستی، کلچر کے نام سے افکار و نظریات، کلچر کے نام پہ پہناوا، رہنا بچھونا، کھانا پینا، کلچر کے نام پہ شادی بیاہ سب چینج کر دیا نا ہم نے. دیکھیے کلچر کے نام پہ شادی بیاہ ہمارے کیسے ہو گئے، ایک شادی کرو اور زندگی بھر بھکاری بن کے زندگی گزارو، ادھار لے لے کے بھکاری بن گئے، پھر لوگوں سے ادھار چکانے منہ. کبھی ہوتا نا شادی کے بعد ایک آدمی غائب 1 سال تک، وہ بیچارے شادی کے بعد کہاں دکھ رہے نہیں تو، ارے وہ اس لیے نہیں دکھ رہا کہ اتنے ادھار لے لیا اس نے کہ اس کو بھاگنا ہی ہے اب لوگوں سے. تو شادی سے پریشان ہو کے نہیں بھاگ رہا، اس کی شادی بے برکت شادی رہی. کلچر ہے بولیے کرنا ہی پڑتا نا، 4 رسم 5 فلاں 4 جماگیا، اتنے منتیں اتنے یہ فلاں. تو کلچر کے نام پہ سب کچھ ہم نے لا لیا. یاد رکھیے جو خرافات ہے، یاد رکھیے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اسی طرح 7 پوائنٹ انشاءاللہ جو ہم دیکھیں گے وہ یہ برے دوست یاد رکھیے، ان سے اپنے بچوں کو بچاؤ. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یہ واقعات بتاتے ہوئے کہ ایک بچے پہ انہوں نے تک محنت کی، چھوٹے سے اس کو بڑا کیا، اسکول لائف سے وہ نکلا اور کالج لائف میں گیا، بہت با کردار بچہ یا بچی، با پردہ بچہ یا بچی، چہرہ وغیرہ اس نے رکھ لیا، پردہ کرتی ہے بچی، فلاں کر لی، 300 پارہ حفظ کر لی، اور اس کے بعد اتنی محنت ہے، تہجد گزار، نمازی فلاں. اور ایک کلاس سے دوسری کلاس، ایک اسکول سے دوسری اسکول گئی، ایک برا دوست، ایک بری سہیلی، پوری لائف برباد. تو اپنے بچوں کو برے دوستوں سے بچاؤ. اب کہیں آپ کیسے بچانا، تو اپنے بچوں کو آپ گائیڈ کریں کہ کن کے ساتھ وہ دوستی کریں گے، اور وہ کون ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے بچے دوستی کریں گے. وہ لوگ ہوں گے جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں. آپ کہیں گے میرے بچے کے اسکول میں ایسے لوگ نہیں ہیں، میں تو فلاں جگہ پڑھاتا ہوں جہاں مسلم ہی نہیں، تو محلے میں دوست بنائیں گے. محلے میں تو بچے بڑے عمر میں، بڑے اور چھوٹے دوست سے فرق نہیں ہوتا، اصل ہے وہ بااخلاق با کردار دیندار ہو. تو پھر وہ بڑے چھوٹے دور کے محلے کے نزدیک دوستی کو اس سے تھوڑی لینا دینا رہتا. آپ سمجھ رہے بات؟ تو اپنے بچوں کو گائیڈ کرو کہ کن لوگوں سے دوستی کریں گے، کن سے دوستی نہیں کریں گے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حدیث میں فرمایا کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یا دین سے برا طریقہ ہے، انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے. لہٰذا تم میں سارے شخص اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے وہ کس سے دوستی کرتا ہے. وہ اچھے فرینڈز، اچھے دوست، اپنے بچوں کو اچھے دوست دو. آپ طے کریں گے آپ کے بچے کن کے ساتھ رہیں گے، وہ نہیں طے کریں گے. ڈیفیکلٹ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کرنا پڑے گی اتنی محنت. بچوں کی بات، مستقبل کی بات، فیوچر کی بات کر رہے ہیں، فیوچر جنریشن کی بات کر رہے ہیں، میری وراثت کو سنبھالنے والے لوگوں کی بات ہو رہی. سینسیٹیو تو ہونا پڑیں گے، ورنہ ایک برا دوست کیا کریں گے، آپ زندگی بھر محنت کر کمائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد ایک برا دوست کو 2 سال کے اندر سڑک پہ لا لیں گے. بری دوست ایسی کئی مجلسیں ہیں جس کو آگے جہنمی مجلسیں ہیں، چونکہ وہ مجلسوں میں برائی ہوتی ہے. تو دوستی اچھے لوگوں سے کرو. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے مثال دوست کی مثال، اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی دی. اچھے دوست کی مثال ایک کستوری بیچنے والے کی ہے، اچھا میں سمجھ لی خوشبو بیچنے والی کی سمجھ لیجیے. ایک اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی ہے. تم اس کے دکان پہ جاؤ گے یا تو کچھ خریدو گے، اور خریدو گے نہیں بھی تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خود بخود خوشبو ہوتی نا، وہ دکان میں جانے سے ہو جائیں گے. اور برے دوست کی مثال آپ نے کہا ایک لوہار کسی ہے، تم چاہو اس کے پاس جاؤ کچھ خریدو یا نہ خریدو، اس کے بھٹی سے نکلنے والا دھواں تمہاری ناک میں جائے گا اور اڑنے والی چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو جلا دیں گی. مطلب چاہے تم اس کے ساتھ رہ کر یہ کہو کہ میں اس کی برائی میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس کی برائی کا اثر تم پر آنے والا ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا انسان اپنے دوست کے طریقے پہ دین پہ ہوتا ہے، ہر شخص احتیاط کرے، ہے نا. تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کے لیے اچھے دوست تلاش کر کے دے، جیسا شادی کے لیے رشتہ تلاش کرتے نا، تو زندگی میں دوست بھی تلاش کرے اسے کہ محلے میں کون لوگ ہیں متقی پرہیزگار، ان کے بچے کس عمر کے ہیں. میرا بچہ یہ عمر کا ہے، آپ کے بچے کے ساتھ بھیجوں گا کھیلنے، آئے جائیں گا آپ کے گھر پہ، آپ بھی بھیجیے نا ہمارے پاس. یہ دوستی والے رشتے ہیں. 3 رشتے انسان دنیا میں بناتا ہے ٹوٹل. ایک پیدائش سے لاتا ہے، ماں باپ نانی نانا دادی دادا چچا ماموں سب لاتا ہے. دوسرا رشتہ نکاح کے بعد بن جاتا ہے رشتے کا، تو اس کو بولتے ہیں ان لاز.
رشتے کی وجہ سے جو اس کا بھائی ہوتا ہے بیوی کا اس کو سالہ بولتے ہیں آپ، تو بردر ان لا، سسٹر ان لا، تو وہ ان لاز ہو جاتے ہیں. اور تیسرا رشتہ وہ دوستی سے بناتا ہے، مقدس رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ. کتنا مقدس رشتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روز قیامت کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نہ یہ انبیاء ہوں گے نہ یہ شہداء ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ جو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں اور نور کے ممبر پر بیٹھے ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ وہ دو لوگ تھے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے. دوستی کی وجہ سے نور کی ممبر. دیکھیے دوستی معمولی چیز نہیں، یاد رکھیے دوستی وہ بہت حساس رہے. آئیے درس میں آگے بڑھتے اور آخری پوائنٹس کی طرف بڑھیں. 8ویں چیز یاد رکھیے، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال. میں جیسا کہا ہر پوائنٹ پہ میرا ایک لیکچر ہے، آپ آن لائن جائیں گے تو سوشل میڈیا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز پورا لیکچر ہے. دوست کس کو بنا پورا ایک لیکچر ہے 2 گھنٹے کا سوال جواب کے ساتھ، ہر پوائنٹ پہ ایک لیکچر ہے میرا. بہرحال ابھی ہم سوشل میڈیا کے بیجا استعمال سے اپنے بچوں کو بچاؤ. میں ریکویسٹ کروں گا ماؤں کو پہلے، پھر کروں گا باپ کو. ماں کو کیوں کر رہا ہوں پہلے؟ کیونکہ بچہ آپ کی گود سے نکلتا ہے، آپ کے کوکھ سے نکلتا ہے پہلے پیٹ سے، پھر آپ کے گود میں رہتا ہے وہاں سے. ریکویسٹ کروں گا اپنے تھوڑے انٹرٹینمنٹ اور مزے کے لیے بچوں کی زندگی خراب نہ کرے. میرے کو امی سے بات کرنا لے پڑے رہے ادھر جا. ہاں امی اب بولو، لگا دی اس کو میں نے نشہ دے دی، پڑا ہوا ٹن ہو گیا وہ. اب آپ بات کر سکتے ہو ویسے 1 گھنٹہ. وہ 1 گھنٹہ کیا کر رہا ہے جب تک وہ ادھر پڑا ہے نشے کے جیسا وہ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ جو بھی اس کو دکھا رہے ہیں. 1.5 سال کے بچے فون چلانا جانتے ہیں آپ، جو بات کرنا نہیں جانتے، پیخانہ پیشاب کرنا نہیں جانتے، خود کا دھونا نہیں آتا، اور وہ جانتے. کیسے ہوا؟ پہلے ماں نے ان کو ایڈٹ کرائی. نہیں پھر کام کیسا کرنا؟ تو پہلے زمانے لوگوں نے کام کیسا کیا؟ جب تم پیدا ہوئے تھے ایسے ہی کر رہے تھے. مطلب اگر سمجھے ایک بچہ بہت ضد کر رہا تو میرا ٹیکنیک کیا ہے؟ شراب کی بوتل دو، شراب پلاؤ، نشے میں دودھ پڑا رہے گا، میں اپنا کام کر کے آ جاؤں. یہ طریقہ ہے. اب امی کے پاس جا رہے ہیں، اب 3 گھنٹے اس کو دیتے لایا کچھ تو بھی دیکھتے رہیں گا فلاں OTT کے اوپر. اب آرام سے گھوم کے شاپنگ یہ وہ سب کر کے آ گئے. ماشاء اللہ پڑا ہوا انہیں نشے کے اندر لگا ہوا ہے. پہلے ماؤں نے اپنی سہولت، اپنے فائدوں کے لیے اپنی نسلوں کو برباد کیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں اور خوشی سے کہہ سکتا ہوں، ہم وہ لاسٹ جنریشن تھے جن کی ماؤں کا کوئی سوشل اکاؤنٹ نہیں تھا، تو ہم ان کی چلتے پھرتے سوشل اکاؤنٹس ہیں. لاسٹ جنریشن تھی. اب تو سب ماں کا سوشل اکاؤنٹ ہے. امی کو جو ہے ماں کو اپڈیٹ کرنا ہے، انسٹا پہ اپڈیٹ کرنا ہے اپنا پورا دن بھر کا ٹائم ٹیبل، ماں کو اپڈیٹ کرنا ہے، بہن کو اپڈیٹ کرنا ہے، فلاں کو دینا ہے سوشل اسٹیٹس، واٹس ایپ کا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے، کٹ کٹ کر ویڈیو ڈالنا 30 سیکنڈ سے زیادہ کے جاتے نہیں مارٹے والی ویڈیوز وہ بنانا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کرنا ہے نا. گھومنے گئے تو بچوں کو پورے کیمرہ بنا کے ان سے ریکارڈ کروانا ہے کہ ہم کیا گھوم رہے، ہم کیا دیکھ رہے، ہم کیا کھا رہے، ہم کیا پی رہے. میں خود ایک کیمرہ مین بن کے پھر رہی ہوں، میری ساس جو ہوشیاری کر رہی، دیکھو انہوں نے کیسی ہوشیاریاں کر رہی، میرے شوہر نے آج میرے ساتھ کیا کیا، ریکارڈنگ لگا کے. یہ سب تماشے میری زندگی گزر رہی. تو ہم لوگ ایک لاسٹ جنریشن تھے جن کی ماؤں کا کوئی سوشل اکاؤنٹ نہیں تھا. تو دیکھیے بچے ان کے اکاؤنٹ تھے، سوشل چلتے پھرتے سوسائٹی میں رہ رہے، سوشل ہو رہی کر رہے. اب ماؤں کے سوشل اکاؤنٹ ہے تو ان کے بچے ان کے اکاؤنٹ میں آنے کے لائق نہیں بن رہے. آپ سمجھ؟ تو بہرحال سلام ہے ماؤں کو جو آج بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی انتک کوشش اپنے بچوں کو کر رہے، لیکن ایڈکشن نہیں دے رہے ان کو سوشل میڈیا، کیونکہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے. ماں دے رہی پہلے، پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ بچہ ایڈکٹ ہو جا رہا ہے. باپ آئے تو وہاں بھی وہی کرتا ہوں، دونا دونا دونا، تو یہ بولتا لے کیا کریں گے، مطلب وہ دن بھر اس کا لگا ہوا ہے. آپ دیکھتے بیٹھو پیچھے سے آ جاتا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں آپ، پریشان کیا اس کا کیا ہے. وہاں بھی اس نے دیکھ لیا 1 گھنٹہ، یہاں بھی آگے مجھے تنگ کرا. اچھا آپ نے اکال دی گھر سے تو بازو کے اندر بیٹھے تو آئیڈیا سے جا کے ان کے بازو بیٹھ کے وہاں چالو وہ پرابلم. آپ سمجھ رہے ایڈکٹ ہے بچاؤ اپنے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مت دو. کوئی لوگ بولتے ہیں نا آپ انٹرنیٹ بند گھر میں، ویسا مت کرو بھائی، یہ پاگل چالے ہوں گے. اب اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا. جیسا اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ویسے میں نشے کی بات کی نا آپ سے ابھی، تو آپ بولیں چلو محلے وحلے چھوڑ کے جنگل میں جا کر وہاں نشہ نہیں ہوگی. یہ میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا. اس میں رہنا ہے، اس میں رہنا سیکھنا پڑے گا. اگر آپ گھر میں نہیں رہیں گے تو اس کا اسمارٹ بورڈ اسکول میں یوز ہو رہا ہے، اس کو میک بک دے دی جا رہی ہے اس کے کام کے لیے، کروم بک دے دی جا رہی ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے. تو سب آن لائن ہے. ہم کو اس کو بتانا ہے کہ کتنا استعمال، کیسے استعمال اور کب تک استعمال. یہ اصل کام ہے. چیزوں کو چھین لینا سولوشن ہے. اگر وہ مائک میں ہوتا ادھر اس کو لے کے پھینک دو، نہیں. سولوشن اس کو کم آواز میں کیسے چلائے اس کا پلاننگ کریں گے ہم لوگ. یہ ہے. تو بہرحال سوشل میڈیا کے بیجا استعمال سے بچو خود اور اپنے بچوں کو بچاؤ. اس کے ان گنت نقصانات ہیں. وقت کی بربادی کے ساتھ ساتھ عقل کی بربادی، نسل کی بربادی، صلاحیت کی بربادی، سوچ کی بربادی. بچے انڈیولپڈ ہیں. آنکھیں دیکھو چھوٹی بڑی ہو جا رہی ہے. یوں چل رہے تھے. جس ہاتھ میں اسمارٹ فون پکڑتے نا 400 گرام کا اسمارٹ فون ہے آپ کا. ٹیب لے، اگر ٹیبلٹ لے تو 800 گرام کے ہو. ایک 2.5 سال کا بچہ لے کے گھومتا تھا، اندر ڈسلوکیٹ شولڈر سے، گاڑی غلط چلاتے ہوتا نا کنٹینیو سے، اگر ہینڈل ٹیڑھا رہا نا گاڑی چلا، تھوڑے دن آپ دیکھ لوگ ایسے چلتے آپ تو بولتے رہے کیا ہو گیا یار وہ گاڑی زیادہ دن چلا رہا ہے ٹیڑھے ہینڈل. یوں چل رہا ہے. آنکھیں ہو رہی، بانگے ہو جا رہے ہیں دونوں.
آنکھیں بیچ میں آنکھیں مل جا رہی ہیں، دکھ نہیں رہا، نظریں کمزور، چشمے لگ جا رہے، کیا تماشا نہیں، صلاحیت ختم ہو جا رہی ہے، کام کرنے کی صلاحیت نہیں، گھر کا کام نہیں کرتا، اسکول میں اسٹڈی نہیں کرتا ہے، کیا کروں گے؟ تو بہرحال بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کی تربیت سے۔ 9th پوائنٹ، اپنے بچوں کو بچاؤ بے جا شہرت طلب کرنے سے۔ یہ زمانہ شہرت کا چل رہا ہے ابھی، اور وہ مادہ پرستی میں کافی باتیں آگے تو زیادہ